والصلاة والسلام على نبي بعد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام اور مشکل اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالنے سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ انگریز 1608 میں تجارت کے غرض سے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا، لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمران کو بے دست و پا کر دیا اور یہاں کے لاکھوں کروڑوں ہندوستانیوں کو موت کی گھاٹ اتار کر جیلوں پر برکت کی ایسی داستان بنائی، ایسی ہلاکت جیز سرفاکانہ کارنامائیں کی جس سے چنگیز اور ہلاکت کی داستانیں بھی کم پڑ گئی۔ انگریزوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ لگا دی اور کئی لاکھ گھروں کو برباد کر ڈالا، ہر طرف قتل و غارت، گلی کا بازار گرم ہو گیا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، ہر جگہ خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی۔ اسلام کو مٹا کر عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی تھی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، کئی لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا، جن کے گھروں میں ہاتھی چھوڑتے تھے وہ خدا کو دورہ لے کر در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ شاہی خاندان کی بیگمات پھٹی چادریں سر پر ڈال کر گھروں میں کھانا پکانے کی نوکری کرنے لگی تھی۔ وہ پردہ نشین عورتیں جن کے دیدار سے چاند سورج برستے تھے وہ در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ ہر طرف تباہی و بربادی کا دورہ تھا، خون پانی کی طرح بہ رہا تھا، گلی کوچوں میں لاشیں اس طرح پڑی تھی کہ درندے اور پرندے دن دہاڑے نوچتے اور جھسوڑتے تھے۔ لوگوں کے منہ میں گائے کا گوشت گھسا جاتا تھا تو مسلمانوں کو تیسروں کی کھانوں میں بند کیا جاتا تھا، اور تباہی و بربادی کا دورہ تھا اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلع خورشید سے نمودار نہیں ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا، لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا ایک دستور رہا ہے کہ ناؤ کاغذ کی سزا چلتی نہیں، کہ ناؤ کاغذ ظلم کی ٹہنی کبھی پھرتی نہیں، ناؤ کاغذ کی سزا چلتی نہیں۔ معزز سامعین اکرام، آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہوگا جب انگریزوں کی ظلم و زیادتی اور حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعہ کو مسمار کر کے اس پر تسلیسی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تھا تو سب سے پہلے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ میدان جہاد میں بے جیے کود پڑے اور افضل الجہاد کلمۃ الحق ہندوستان جاری کہ جو بے پیکروں سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکل لیں گے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مسائل و مشکلات کے قیمتی مراحل و دشوار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا۔ وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ شاعر کہتا ہے تلنا سکتے تھے اگر جنگ میں ہر جاتے تھے، تلنا سکتے تھے اگر جنگ میں ہر جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے ابھر جاتے تھے، مجھ سے شرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ایک بچا چیز سے ہم کوٹ سے لڑ جاتے تھے۔ برادران ملت، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ساتھ تھی جس نے یہ کہہ کر کے جدھر کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کے رنگ مدہ میں آزادی کی بڑھتی لہر دوڑا دی تھی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسے بیکار رہے ہیں، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی آزادی کی خاک بہا کر شہید ہو گیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دوستو، عیسائیت کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ شاملی کا میدان ہے، حق و باطل کی جنگ جاری ہے، آپ میدان جنگ کے کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، حکومت برطانیہ کا موقع پا کر آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے قاسم تم نے بہت سر ابھارا ہے، آج میری چمکتی ہوئی تلوار تمہاری چھوڑے دے گی۔ بے ساختہ مرد مجاہد کی سوار سے نکلتا ہے، یار کیا بک رہا ہے، اپنے پیچھے بھی تو خبر لے، اگر سے پوچھنا انگریز جو سر کو آتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار بجن کی طرح چمکتی ہے اور اس کو زمین پر ٹھکا دیتی ہے۔ چنانچہ ہندو مسلم ایکتا و اکھنڈتا
اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں ہندوستان کا وقت بیدار ہوا. مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبد المحسن رحمۃ اللہ علیہ, مولانا سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, ٹیپو سلطان, مہاتما گاندھی, جواہر لال نہرو, ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر, سردار ولبھ بھائی پٹیل اور ان جیسے ہزاروں رہنماؤں کی قیادت میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں کی قربانیاں پیش کی, گولیاں کھائی, پھانسی کے پھندے پر لٹکے, اللہ سے خود انہیں دیکھنا پڑا کہ ہندوستان کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. انہیں صبح سالات کے بعد کھٹے کر دیے گئے, انہیں اقتدار کو حرکت سے مٹا دیا گیا. لاکھوں کروڑوں قربانیوں کے بعد وہ دل دیکھنا نصیب ہوا کہ یہ ہمارا ملک ہندوستان کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. 15 اگست 1947 کو ہمارا ہندوستان آزاد ہو گیا. جنہیں تمام علماء کی قربانیاں اور عبد العزیز قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اور ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ان کی قربانیاں ہمارے لیے تاریخ کا روشن باب ہے جسے ہم کبھی خاموش نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کی قربانیوں کو, اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کی قربانیوں کو عطا فرمائے. میں کرتا ہوں.